قرآن کی آیات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جس کا معنی واضح ہے اور عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ آیات دی ہیں، اور کچھ دوسری آیات ہیں جن کا معنی واضح نہیں ہے یا ان کا پورا کا پوری وہ وضاحت تفسیر اس طرح موجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس لیے دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مان لیا جائے، اس آیت کو آیت مان لیا جائے۔ اب الف لام میم جیسے ہم نے اس صورت کے شروع میں جانا، کیا معنی ہے اللہ عالم، لیکن ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت ہے اور اس پہ بھی ہمیں الف لام میم پڑھنے پہ بھی 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اسی طرح اور بھی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ کیسے پیدا کر دیا؟ بھئی کیوں ہے، کیسے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ جو چیزیں انسان کے عقل میں نہیں آ سکتی ہیں ان چیزوں کو انسان پرکھنے کی کوشش کرے۔ انسان ایک پرزہ ہے، ایک ڈیوائس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پرزے یا اس ڈیوائس میں ایک سافٹ ویئر انسٹال کر دیا ہے، اور ہمارے اس سافٹ ویئر میں 2 اور 2 4 ہیں، 4 اور 4 8 ہیں، اور 5 اور 5 10 ہیں۔ یہ ہمارے اس عقل کا رزلٹ اور نتیجہ ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی پوری کائنات یا اللہ کا نظام ہماری اس عقل کا محتاج ہے، نہیں، ہماری اس عقل سے اوپر نکل کے اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ ایک اور ایک مل کے ہزاروں بن رہے ہوں اور وہ صحیح بھی ہوں۔ کیسے صحیح ہوں؟ اس لیے کہ ہماری اس عقل میں وہ حساب ہے ہی نہیں ہے۔ 2 اور 2 مل کے لاکھوں بن رہے ہوں، ہماری وہ عقل میں نہیں حساب ہے، اس لیے سب چیزیں ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، خاص طور پہ اللہ کی صفتوں کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی صفتوں پہ ایمان لے کے آنا، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، لیکن ان کو اپنے ساتھ مشابہ نہیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بصیر، دیکھتا ہے ہماری طرح، یہ سنتا ہے ہماری طرح، نہیں، وہ اللہ کی شان کے لائق ہے، وہ جیسے کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو اپنی جگہ پہ صحیح مان لینا، یہ اس قرآن مجید کا دوسرا مقصد اہم ہے کہ متشابہات کے پیچھے پڑ کے ان چیزوں سے غلط مفاہیم لینا اور غلط معنی نکال کے دوسروں کو گمراہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔